جب بھی مشکل پڑتی ہے کسی نہ کسی ایسے بکرے کو قربان کرنے کے لیے سامنے کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوتی. خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک کے بعد ایک زیادتی ہوتی ہے اور بڑی سخت زیادتی ہو جاتی ہے. پہلے انہوں نے ایک اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیا, بہت ڈانٹ ٹپٹ کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. خواجہ صاحب کے لیے بڑی شرمندگی والا معاملہ بن گیا. خواجہ آصف کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے, پرانا کلپ چل رہا ہے. میں نے آلریڈی بہت سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف کو ڈپلومیٹک جو باتیں ہیں وہ نہیں کرنی آتی, سفارتی جو سینسٹیو باتیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. مگر پھر بھی تو الجزیرہ نے خبر چلائی تھی, خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ چلایا تھا, الجزیرہ انگلش کے اکاؤنٹ پہ آیا تھا کہ وی ہیو اے کلیئر سٹانس دیٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. میں تو ذاتی طور پہ تو میرا اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی ایسے ایکارڈ میں شامل ہوں. وی ہیو اے ویری کلیئر اسٹینڈ کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. اس اسکرین شاٹ کو بہت وائرل کیا گیا, بتایا گیا دنیا کو دیکھیں جی سٹانس لے لیا خواجہ آصف نے. اب الجزیرہ انگلش کو رابطہ کیا گیا تو ان کو بیچاروں کو اپنی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ٹرمپ کو یہ بتانا ہو کہ یار یہ ایک فضول سا بندہ ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے فضول باتیں کرنے کی, پتہ نہیں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے یا نہیں. تو خیر ہے, وہ بول رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یقین تو نہیں, ماری بات تو اس نے صحیح کی تھی کہ اسرائیل کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں. مگر اب ہو کچھ اور گیا ہے کیونکہ امریکہ میں لوگ پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب اسرائیل پاکستان کو اب ٹارگٹ کر رہا ہے. نمسکار دوستو, پھر ایک بار پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کو بلی کا بکرا بنایا گیا. دوستو, جیسے ہی ٹرمپ نے پاکستان کو ابراہم ایکارڈ سائن کرنے کے لیے کہا, پورے پاکستانی میڈیا میں ہلہ مچ گیا, کیونکہ ابراہم ایکارڈ سائن کرنا مطلب اسرائیل سے دوستی کرنا. لیکن پاکستانیوں نے اسرائیل کو اپنا دشمن مان رکھا ہے اور سو کالڈ اسلامک ریپبلک پاکستان تو اسرائیل کے پاسپورٹ کو بھی نہیں مانتا. اس لیے عاصم منیر نے خواجہ آصف کو بلی کا بکرا بنا دیا, کیونکہ ایک طرف امریکہ کی بات بھی ماننی ہے اور دوسری طرف پاکستانی عوام کو بیوقوف بھی بنانا ہے. اب دوستو ہوگا یہ کہ عاصم منیر ابراہم ایکارڈ سائن بھی کرے گا, لیکن دوسری طرف سے اپنے پاکستانی عوام کو یہ بتائے گا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, جس کے لیے خواجہ آصف جیسے لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا جائے گا. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. جب بھی مشکل پڑتی ہے کسی نہ کسی ایسے بکرے کو قربان کرنے کے لیے سامنے کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جو بیچارہ اگر گھر بھی ہفتہ ہفتہ نہ آئے تو کوئی پوچھے گا نہیں. کسی کو اگر دال مل جائے تو دوسری بار کو اسے دال نہ دے, ایسے بندے کو آگے کر دیا جاتا ہے. وہ مجھے فلم کا سین یاد آ جاتا ہے, دھمال شاید فلم تھی انڈیا کی, اس میں وہ جو مانو ہوتا ہے وہ ہر مشکل وقت میں نہ خود بخود آگے آ جاتا ہے. حالانکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے پیچھے ہو جاتے ہیں. نون لیگ کے اندر یہ کردار خواجہ آصف کا ہے, مانو والا. ہر ایسے وقت میں جب کوئی ایسا بیان دینا ہوتا ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان دیے خواجہ آصف نے, معافیاں مانگی. اس کے بعد اسی جنگ کے دوران ایک دو بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں, خواجہ آصف کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا. اب دوبارہ سے یہی صورتحال ہے. ادھر ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور ادھر خواجہ آصف کو آگے کر دیا گیا. اس حوالے سے الجزیرہ نے بڑی ڈوبیس قسم کی رپورٹنگ کی ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ آصف کے حوالے سے. اور خواجہ آصف کا ہی کلپ چل رہا ہے, خواجہ آصف کے حوالے سے تمام انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جی کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور بھائی پاکستان نے انکار کرنا ہوگا تو کوئی خارجہ محاذ سے پتہ چلے گا, فارن آفس سے, کوئی پی ایم آفس سے کوئی بیان آئے گا, یا چلیں آئی ایس پی آر کا کوئی ذرائع کے ذریعے بیان آ جائے گا. بھائی خواجہ آصف کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پاکستان کی پالیسی بیان کرے گا, جسے کسی میٹنگ میں ساتھ نہیں رکھتے, کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بناتے, اس کو چین تک نہیں لے کر جاتے اتنی بڑی میٹنگ میں. اس بندے کی کیا اہمیت ہے کہ وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی ہم تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الجزیرہ نے کیا کیا ہے. الجزیرہ کہتا ہے کہ خواجہ آصف کی تصویر لگاتا اور کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفنس منسٹر سیز
joining Abraham Accords not acceptable. پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے معاہدے کو جوائن کرنا ناقابل قبول ہے. وہ پر مزید لکھتے ہیں کہ we have a clear stance that this is not acceptable to us. یہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. الجزیرہ یہ رپورٹ کرتا ہے. اب پتہ نہیں ان لوگوں نے رابطہ کیا الجزیرہ سے یا اس کے پیچھے کون سی فلم چل رہی ہے, لیکن الجزیرہ اس کے بعد یہ والی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. الجزیرہ انگلش کا ویریفائڈ اکاؤنٹ یہ پوسٹ نہ صرف ڈیلیٹ کرتا ہے بلکہ ایک اور پوسٹ کرتا ہے اس کے بعد, اور وہ کہتے ہیں کہ now deleted Al Jazeera English X post mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accords. There is no record of him having made that statement. الجزیرہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے پوسٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن اس وقت تک پوری دنیا میں یہ سٹیٹمنٹ پھیل چکی ہوتی ہے اور تقریباً سارا ہی انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے جی کہ خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. پھر خواجہ آصف کا ایک کلپ نون لیگ والے لے آتے ہیں اور اسے بھی پوسٹ کر دیتے ہیں جس میں خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ حکومت کی رائے نہیں دے رہا, ذاتی رائے دے رہا, لیکن اس کو حکومت کی رائے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ٹرمپ کو یہ بتانا ہو کہ یار یہ ایک فضول سا بندہ ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے فضول باتیں کرنے کی, پتہ نہیں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے یا نہیں. تو خیر ہے, وہ بول رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پاکستانی آڈینس کے لیے یہ کام کروا دو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یقین تو نہیں ماری بات تو اس نے صحیح کی تھی کہ اسرائیل کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں, مگر اب ہو کچھ اور گیا ہے کیونکہ امریکہ میں لوگ پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ جو بندہ ہے اس وقت جو آپ کی اسکرین پہ رائٹ سائڈ والے کو تو آپ جانتے ہیں, اس بندے کا نام نیتنیاہو ہے, مگر لیفٹ سائڈ والے سے شاید آپ اتنے واقف نہیں. اس کا نام لنزی گراہم ہے. بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادھر کا فضل الرحمان ہے, ادھر کا ایک یہ مولوی نما ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ کرسچن زائنسٹ ہے, بہت پرو اسرائیل ہے اور بہت آج کل اینٹی پاکستان ہوا ہے. اس نے جو ہے پچھلے ہفتے پاکستان کے خلاف کانگریس میں ہیئرنگ بھی کروائی تھی, سوال پوچھے تھے کہ پاکستان وہ جہاز جن کو جو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ایئر بیس پہ, ایرانی جہاز, وہ کیوں کھڑے ہیں؟ پاکستان دوغلا ہے, پاکستان امریکہ کو پھدو لگا رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ کیسا ثالث ہو سکتا ہے اگر وہ ایرانی جہازوں کو پناہ دے. اس پہ اس نے پچھلے ہفتے بھی شور مچایا تھا, اور اب خواجہ آصف کی ٹویٹ کے اوپر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ اسرائیل کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس نے آج بہت لمبا چوڑا خط لکھا ہے ٹویٹر پہ, اور اس میں اس نے کہا ہے لنزی گراہم نے, اور یہ بڑا پاورفل کانگریس مین ہے, میں ایویں کسی ایرا غیرہ نہیں ہے, بڑا امپورٹنٹ آدمی اور ٹرمپ کا بڑا امپورٹنٹ اتحادی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ جو ہے اسرائیل کے خلاف جو پاکستان کے مسئلے ہیں وہ لانگ سٹینڈنگ ہیں, یہ مور دین پرابلمٹک ہے. ایرانی ایئر کرافٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے اور یہ ڈسٹربنگ ہے, اور جو ڈیفense منسٹر ہے اس کے پرانے ہوں گے کامنٹس مگر یہ سینٹیمنٹ فریش ہے, اور پاکستان جواب دے کہ ابراہیم اکارڈز جوائن کرنے ہیں یا نہیں کرنے. تو بیسکلی لنزی گراہم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خواجہ آصف کا جو آپ کہہ سکتے ہیں بوبو ہے اس کو یوز کر کے ہمارے پیچھے ایک رائٹ ونگ آپ کہہ سکتے ہیں جو ادھر لابی ہے اس کا جو نمائندہ ہے وہ پڑ گیا ہے. انڈین میڈیا نے گیم اٹھا لیا ہے, انڈین میڈیا نے یہ کہانیاں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ ہیڈ لائن چلائی ہے انڈین میڈیا نے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان. سینیٹر یو ایس سینیٹر لنزی گراہم کہتا ہے کہ پرابلمٹک ایران میڈیشن رول. پھر یہ بھی خبر آ گئی ہے پاکستان از میڈیٹرز مور دین پرابلمٹک. یو ایس سینیٹر کویسچنز اسلام آباد, اور آف کورس پاکستان مسٹ آنسر ناؤ. لنزی گراہم کویسچنز اسلام آباد رول ایز میڈیٹر. اب یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں, یہ سامنے اب پھٹ کے یہ چیز آ گئی ہے. اسرائیل پاکستان کو اب ٹارگٹ کر رہا ہے.